الحمد لله ماشاءاللہ سبحان اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان اللہ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم اور دوستو، سبحان اللہ. حضرت مولانا لیاقت علی صاحب ایسی معرفت کی باتیں کر رہے تھے کہ مجھے خود اپنے بارے میں اب پتہ چلا. اللہ ان کی اس درد کو قبول کرے. آج یہاں پر اس مسجد میں ہر سال الحمدللہ میری حاضری ہوتی ہے. ماشاءاللہ. پہلے عباس یا بیٹا ہے، پہلے حاجی اشار صاحب مرحوم، بلکہ اس مسجد کی بنیاد بھی میں نے رکھی یہ بنی، اور پھر اپنے قرآن پر پہلی بار بھی میں حاضر ہوا. اور اب ان کے جانے کے بعد اس سلسلے کو صاحبزادے حاجی عبدالجبار صاحب نے جاری رکھا ہوا ہے. اولاد کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اپنے والدین کے دینی سلسلے کو جاری رکھے. دنیا میں معاملات تو الگ الگ ہوتے ہیں. بیٹا ڈاکٹر بن گیا، وہ کاروبار کی بجائے ڈاکٹری کرتا ہے. انجینئر بن گیا، وہ انجینئرنگ کرتا ہے. باپ ڈاکٹر تھا، بیٹا کاروباری بن جاتا ہے. لیکن جو دینی سلسلہ ہے یہ ایسا مشترک ہے کہ اگر ڈاکٹر ہوگا وہ بھی دین کا کام کر سکتا ہے، انجینئر ہے تو وہ بھی دین کا سلسلہ چلا سکتا ہے، کاروباری ہے تو وہ بھی دین کا سلسلہ چلا سکتا ہے. کیونکہ دین ہر مسلمان کی ضرورت ہے. بادشاہ وقت ہو، خواہ غداگر ہو، خواہ فقیر ہو، کسان ہو، کاروباری ہو، دین ایسی چیز ہے جو سب اس کی خدمت کر سکتے ہیں. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خدمت کی ہے تو پھر امتی کیسے خدمت دکھا سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عجیب ذہین آدمی ہے. وہ جو پہلی حدیث لایا ہے اپنی بخاری میں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لایا ہے، جن کو اس امت میں امیر المومنین کا سب سے پہلے خطاب دیا گیا. امیر المومنین صدیق اکبر تو خلیفہ تو رسول اللہ کہتے تھے، رسول اللہ کے خلیفہ. لیکن امیر المومنین کا جو خطاب ہے جو قیامت تک چلے گا، جب بھی خلافت آئے گی تو بادشاہ کو امیر المومنین کہا جائے. تو امیر المومنین کا خطاب سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مل رہا ہے. جب یہ خطاب ملا لکھ ہوں مربع بیس پر آپ کی حکومت کی بڑی شان والی حکومت ہے. کفار ان کے نام سے بھی کرتے تھے اور اپنے بچوں کو نام سے کراتے تھے. پہلی حدیث امام بخاری امیر المومنین یعنی بادشاہ سے لایا ہے. اتنا بڑا بادشاہ کہ آج کی پاکستان کی 100 سے زیادہ سلطنتیں اس کے اندر تھی. اور آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے لائے جو درویش اور
مدرسے کے درویش تھے اور طالب علم تھے. امام بخاری بتا رہا ہے کہ اللہ کے دین کو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہاں تو بادشاہ بھی خادم ہے اور فقیر بھی خادم ہے. الحمدللہ دینی سلسلے کو آگے بڑھایا ہے اور یہ آج دوستوں کو یہاں جمع کیا ہے. قرآن مجید کی اختتام کی خوشی ہے. یہ مسرت کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے. ہماری خوشی کا تعلق, ہمارے دین والے خوشی کا تعلق کس سے؟ مسلمان کا جب کوئی نیکی کرتے ہیں تب خوش ہوتا ہے. جیسے ہماری 2 عیدیں اور دونوں عیدوں کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے. رمضان میں روزے رکھے, عید مناؤ, عید الفطر, میٹھی عید, میٹھی عید, سویاں کھا کے آؤ, میٹھی میٹھی, نہیں تو کھجورے کھا کے آؤ. ترغیب ہے, کھجورے کھا کے بس جاؤ, میٹھی عید. اور بقرعید آئی تو سلوڑی عید, کچھ نہیں کھانا, اپنے جانور کا گوشت بولا ہو تو میٹھا تو نہیں ہوتا. ہاں ایک جگہ میں نے دیکھا ہے تھائی لینڈ میں ایک دعوت میں گیا تو وہ ہمارے طالب علم تھے, یہاں پڑھتے تھے, پھر وہ میں وہاں گیا, مجھے لے گئے اپنے وہاں میں. وہاں میرا بیان تھا, تھائی زبان میں ترجمہ ہو رہا تھا, میں اردو میں. اس کے بعد وہ کھانا پک رہا تھا, بڑی خوشبو آتی, بھوک بھی بہت لگی تھی. میں لمبا سفر کر کے گیا تھا, تو جب کھانا آیا تو میٹھا سالن, سالن کیا کیا نمک زیادہ ہو جاتا ہے, مرچ زیادہ یا میٹھا. کہتا حضرت یہاں تو میٹھا ڈالنا پڑتا ہے ورنہ سالن ہی کہلاتا ہے. یہ دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے. تو وہ کس لیے عید تھی؟ یہ عید رمضان میں وہ حج کی وجہ سے تھی. وہ عید حج کی وجہ سے کہ ہم تم میں سے کچھ لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا ہے, حضرت شکرانے کے طور پر تم بھی اپنی جگہ پر حج کرو اور ہمارے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرو. یہ اجتماع میرے دوستوں آج قرآن مجید کی تکمیل پر ہے کہ صحابی نے قرآن مکمل کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ رمضان میں رات کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے, دن کو روزے کے ساتھ جوڑا. دن کو روزے کا نور ہے, رات کو قرآن کا نور ہے. اور میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے کہ دراصل قرآن کے روزے کے لیے, قرآن کے نور کے لیے ہی روزہ رکھوایا جاتا ہے. کیونکہ دن بھر جب آدمی روزہ رکھتا ہے فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے, نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, نہ جنسی جذبات ہیں, اور اس کا نفس جو بدماش ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے, تو اس کی روح زندہ ہو جاتی ہے. اس میں قرآن کے نور کو جذب کرنے کا ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. رات کو جب مصلے پر کھڑا ہوتا ہے تو دل منور ہو جاتا ہے. اس لیے رمضان کا فائدہ بھی اسی کو ہوتا ہے کہ جو رمضان قاعدے سے گزارتا ہے تب قرآن کا نور بھی ملتا ہے, روزے کا صحیح نور ملتا ہے. اگر رمضان میں بھی خربستیاں کرتا رہے, بدماشیاں کرتا رہے, نالائکیاں کرتا رہے, تو اس کا کیا رمضان ہے؟ لیکن تو عید اسی کی ہے جس نے رمضان آنا گزارا ہے, ورنہ کیا عید ہے؟ کیا اس کے لیے ليلۃ القدر ہے؟ کیا اس کے لیے انعامات ہے؟ وہ تو بیمار ہے. آپ مجھے بتاؤ کتنی شاندار دعوت, ابھی شاندار انشاءاللہ دعوت ہوگی. میں نے کہہ دیا انشاءاللہ ہوگی شاندار. آپ روٹی تھوڑی کھلائی جائے گی, گوشت موشتی ہوگا, ایسے ہی جلدی کر لیں. کہیں ایسا لوگ تو مجھے کہو جاتا آپ نے تو شاندار کہا, یہ تو جاندار نکلی. تو آپ مجھے بتائیں کہ آدمی بیمار ہے, اس کو اس دعوت سے فائدہ ہوگا؟ جو کھا نہ سکے, اس کو کوئی مسئلہ ہے, پیٹ کا مسئلہ ہے, بیمار ہے, بخار ہے. دوست اسی طرح رمضان کے انوارات بھی دن اور رات کے اور قرآن کے خود انوارات, وہی روح اس نور سے مستفید ہوتی ہے جو روح جو ہے مجلہ مصفا اور گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے. اس لیے دن کو روزہ دیا کہ دن کو فرشتوں کی طرح تم بن جاؤ, تاکہ جب رات کو مصلے پر کھڑے ہو میرے دربار میں آؤ تو پھر قرآن کا نور لے کر جاؤ. قرآن مجید کے لیے دن کی یہ عبادت یاد رکھو, دن کی بات قرآن کے لیے, اس لیے اس کے ساتھ جوڑتی ہے کہ فرشتوں تخلق کے بلکہ اللہ تعالیٰ کا اخلاق ہے. یہ اللہ کا اخلاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کھاتے پیتے نہیں ہے. ہمیں حکم دیا تم اللہ والے اخلاق اختیار کرو کچھ دن کے لیے, ایک دن کے لیے سے.
اور پھر آپ بھی انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا ہے۔ تو اب قرآن کا چونکہ نزول ہوتا ہے اس رات کے وقت، اب قرآن جب پڑھا جائے گا تو پھر اس رات کو اس قرآن کا نور تمہارے دل میں جائے گا اور تمہارے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعلق بھی قرآن سے، شہر رمضان، رمضان کیا ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن نازل کیا، اس لیے رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، یاد رکھو۔ رمضان بھی نعمت اور قرآن بھی نعمت، دو عجیب نعمتیں ہیں، دو اکٹھی کرتے ہیں، کیونکہ لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر رمضان میں، تو پورا مہینہ قیمتی، کیونکہ اس مہینے میں آیا، پورا مہینہ قیمتی، جس عشرے میں آیا وہ عشرہ قیمتی۔ دیکھو اس کام کی عبادت پہلے دور میں نہیں، آخری میں ہو گیا، عشرہ قیمتی کیونکہ اسی میں نازل ہوا ہے، پورا مہینہ قیمتی، آخری عشرہ قیمتی، اور جس رات میں نازل ہوا رات قیمتی ہے۔ اس کی شاہ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور اس رات کی بات ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ پیغمبر سلام پر بھی قرآن آخری عشرے میں ابتدا ہوئی ہے۔ اقرا کی پہلی 5 آیات محدثین کی اکثر کہتی کہ آخری عشرے میں 5 پہلی آیات آئی تھی، اس لیے اندھیرا تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل السلام پہلی دفعہ آئے تو بالکل اندھیرا تھا، کیونکہ آخری عشرہ تھا، چاند کی روشنی نہیں تھی، آپ غار ہرا میں تھے، جبریل السلام لے کر آئے، اور غار ہرا بھی بڑی عجیب ہے، یہ رسول اللہ کے عاشق تھی۔ دیکھو رسول اللہ کے ساتھ تو اس کا معاملہ جہاں ہے وہی کام بنے گا، اگر عشق نہیں ہے تو کوئی کام بننے والا نہیں۔ آپ کو آج کل 4 کام چاہیے، غار ہرا سے رسول اللہ ابتدا فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے غار ہرا میں ربیع الاول میں گئے، ربیع الاول میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا میں جانا شروع کیا۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں غار ہرا میں آپ کیوں گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بھی تو غاریں تھی، مکہ کے بھی سارا پہاڑی علاقہ ہے، غار ثور بھی تھی اور سبیر پہاڑ پر بھی غاریں تھی، کتنے پہاڑ ہیں جن پر غاریں تھی، قریب بھی تھی دور بھی تھی، لیکن غار ہرا پر رسول اللہ کیوں تشریف لے گئے؟ تو غار ہرا میں دراصل غار ہرا کے آگے وہ پہاڑ ہے جو مینا کے اندر لگتا ہے، جو حاجی لوگ مینا میں گئے ہیں تو مینا کے خیموں کے بعد جب آپ اس ٹنل کو کراس کرتے ہیں اور اس جو نا وہ جو بنا ہوا راستہ ہے ٹنل کا، اس سڑک کے راستے کو کراس کرتے، یہ سڑک اسی پہاڑ میں جس کو سبیر پہاڑ کہتے ہیں، پیغمبر سلام سبیر پہاڑ پر گئے تھے جگہ تلاش کرنے کے لیے۔ تو چونکہ آپ کو پتھر بھی پہچانتے تھے، آپ نے خود فرمایا کہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتے تھے اور جو مجھے پہچانتے تھے۔ تو پیغمبر سلام جب گئے تو سبیر پہاڑ نے کہا آپ ہمارے پاس سے چلے جائیں، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ کو میرے اوپر کچھ ہو گیا اور کسی دشمن نے نقصان پہنچایا تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دیں گے، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ وقود الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن پتھر بھی ہوں گے اور جہنم کے ایندھن انسان بھی ہوں گے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے موسیٰ السلام کو رہتے تھے، پتھر رو رہا تھا، موسیٰ السلام نے دیکھا کہ اس کے آنسو بہ رہے ہیں تو آپ نے اس کو اٹھا لیا، بات کی اس نے کہا کہ کیوں روتا ہے؟ انہوں نے کہا جہنم کے خوف سے کہ مجھے اس میں نہ ڈال دیا جائے، کیونکہ جہنم میں جو پتھر ڈالے جائیں گے جہنمیوں کی سزا کے لیے، تاکہ گرم ہو جائے، جب ان کے جسم کو لگیں گے تو زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوگا اور زیادہ تکلیف ہوگا۔ انہوں نے مجھے اس کام میں استعمال نہ کیا جائے، جہنم میں نہ ڈالے اللہ۔ کہا ٹھیک ہے، میں کوہ طور پر جا رہا ہوں، پھر درخواست پہنچا دیتا ہوں۔ کوہ طور پر درخواست دے دی، اللہ بھی ایک پتھر ہے رو رہا ہے، معاف کر دے، کہیں اور ڈیوٹی لگا دینا، وہاں نہ ڈالنا۔ ٹھیک ہے کلیم اللہ، ہم اس کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ آپ نے پتھر پر نبی سنائی، خوشخبری سنائی۔ یاد رکھو یہ ساری چیزیں، پتھر یہ ایسی چیزیں میرے آپ کے نزدیک یہ بے جان ہیں اور ان میں احساس نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بے جان نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی سنتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں۔ قرآن نے خود کہا ہے
کیا تو کہا ہاں اے زمین آسمان بولو میری اطاعت کرو گے خوشی خوشی یا زبردست عطائی نہ تعین زمین بولی جس کو اگر آپ کہتے ہیں اس میں شعور نہیں بولی عطائی نہ تعین ہم بالکل آئے گی اللہ جیسے آپ کہیں خوشی خوشی سے اطاعت کریں میرا آپ کے نزدیک ہے یہ بے جان ہے یہ درخت بے جان ہے ایسا نہیں ہے یہ بے جان ہوتے رسول اللہ کو درخت سلام کرنے اور اجازت کرنے کے لیے آتے آئے یا نہیں آئے زمین چیرتی ہوا ہے آپ کی اجازت کے لیے ٹکریاں آپ کے ہاتھ میں بول رہی ہیں ان میں جان بھی تو بولی ہے نا ابو جان نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا میں بتاؤں یہ بتایا جو اس کے اندر ہے با ملے تو مردہ با حق زندہ مولا رومی فرماتے ہیں یہ سارے عناصر آگ پانی مٹی ہوا میرے آپ کے دل مردہ ہے با حق زندہ لیکن اللہ کے سامنے زندہ ہے وہ تو ذرا ہوگا تسلی رکھ تیرا کام ہو گیا پھر گزرے تو رو رہا تھا انہوں نے کہا تو نے اب بھی رونا بند نہیں کیا انہوں نے کہا شکرانے میں رو رہا ہوں تو صغیر پہاڑنے کا چلے جائے تو جب یہ بات کی تو غار ہرا سے آواز ہے یا رسول اللہ اللہ کے نبی آپ مجھ پر آ جائے کچھ بھی ہو جائے چاہے مجھے کہیں پھینک دیا جائے آپ کے قدم مبارک تو لگ جائے اب آ جائے میرے پاس آ جائے یہ آجی کرتے ہوتے ہیں آجی انجام نہیں دیکھتا اگر انجام دیکھے یار نہیں ہوگا تو پھر ہوں ہوگا میں دیکھ تو بن جاؤں یہ چھڑنا پڑے گا وہ چھڑنا پڑے گا یہ آجی ہے وہ چھڑنا پڑے گا تو بڑا چھڑنا پڑے گا ہے جو آغاز میں فکر انجام ہے تیرا عشق شاید ابھی خواب ہے صحابہ کرام نہیں دیکھا ہمارا کیا بنے گا ہمیں کیا ملے گا ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدینہ میں کیا ملے گا ان کے ذہن میں تو ہمیں سنگتیں مل جائیں گی انہوں نے کہا نہیں اب اللہ رسول کیا سکھا جا بابو جائے گا اس کے ساتھ ہیں ہم 1 لاکھ کی نماز ہم چھوڑیں گے ہم حج عمرے چھوڑیں گے پتہ نہیں ہم دوبارہ مکہ آ سکتے یا نہیں یہ نہیں دیکھا انہوں نے کہا ہمیں کوئی بات نہیں گھر چھوڑ رہے ہیں گھر والا تو نہیں چھوڑ رہے ہم گھر چھوڑ رہے ہیں گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں گھر والے کا محبوب تو ہمارے ساتھ ہے مدینہ چلے گئے ان کو کیا پتا تھا پورا عالم قدموں میں آ گئے چلو پہچان دے دی پہلے جب غزوہ خندق ہوا آپ نے زور سے کدال مارتے تھے پتھر پر اور آپ فرماتے تھے مبارک ہو عراق کے محلات تمہارے پھر مارا فرمایا شام کے محلات تمہارے پھر مارا کہا یمن کے محلات تمہارے منافقین ہنستے تھے بغلے میں جاتے تھے یہودی ہنستے تھے کھانے کو روٹی نہیں ہے پیٹ میں پتھر بندے ہوئے کتنے دن سے بھوکے اور ان کے پیغمبر کہہ رہے ہیں جی شام کے محلات عراق شام سمجھے جیسے امریکہ روس ایران اور آپ کہتے ہیں امریکہ روس کا کوئی کہہ دے وہ یار یہ تو کوئی نہیں سکتا کیا وہ تو مولوی لوگ پاگل بند ہوتے ہو یہودی مذاق بنا رہے ہیں منافقین مذاق بنا رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ محلات تمہارے آپ صحابی سے فرما رہے ہیں کہ بھائی مسلمان ہوا انہوں نے کہا کہ سب جب کس طرح کے کنگن مسجد تبدیل میں تقسیم ہو گئے تو تو لے لینا منافقی مذاق اڑاتے ہو دیکھو جی کس طرح ہو وہ نام بھی لینا مشکل ہوتا اس کا کہا اور اس کو غریب کو کہا یہ بیچارہ فقیر درویش ہے اس کو کہتے ہیں جو غریب درویش صحابہ تو وہ بھی عجیب جاتی تھی لنگی باندھتے تھے اوپر کپڑا نہیں ہوتا تھا لیکن عمر رسول کے زمانے میں جب آیا تقسیم کا اعلان کرایا کسی نے رسول وعدہ کیا تھا وہ کہ جی مجھے کنگن کا وعدہ تھا تلاش کرو بھی وہ کس طرح کا جو سامان ہے کنگن ہے جی مل نہیں رہے بھائی وہ تو ہونے چاہیے دیکھو پتا کیا رسول نے تو کیسے بھی آئے گولیاں ڈالو گولی ڈالی تو گولی کے اندر پھنس جو کنگن تھے نا تو اس کی کنڈی اندر پھنس گئی یار تو باہر نکلے کہاں دیے ہے لیکن عاشق تھے تمہاری ناجی یا یاد سننا انجام کی کوئی فکر نہیں آپ میرے ساتھ آ جائے آخری اشرے میں اقرا کی پہلی پاک آیات نازل ہوئی آپ سے مدد سے نہیں لکھا تو قرآن مجید کا وہ نزول جو وہاں سے لوح محفوظ سے دنیا بیت العزت پر آیا وہ بھی لیلۃ القدر میں تھا اور وہاں سے جب اسلام سے پہلی وحی لے کر آئے وہ اقرا کی وہی رمضان تھا
کیونکہ 6 مہینے کے بعد ربیع الاول میں رسول اللہ کو گئے، 6 مہینے میں رمضان آیا، آخری حصے میں قرآن کی پہلی 5 آیات آئی اور اس کے بعد پھر قرآن مسلسل اترتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو، چونکہ وہ یادگاری لمحات ہے جس میں ہم نے اپنی کتاب کو آسمان دنیا پر اتارا اور اپنے محبوب پیغمبر پر اتارا، تو ہم نے تمہارے لیے بھی انعام رکھ دیا اس قرآن کی وجہ سے۔ اس ایک رات کی عبادت کرو گے 1000 مہینوں سے زیادہ کرو ثواب پانے۔ تو یادگاری حضور کو دو ہوا لیکن آج آپ کی اس قرآن اور صاحب نے کو قیمتی بنا دیا اور یہ ہمیں یہ سنت دے دی۔ فرمایا دن کا روزہ فرض ہے، رات کی تراویح کی نماز سنت ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کے روزے رکھو، جو رمضان کا قیام کرے گا، یہ تراویح کا قیام ہے، یاد رکھو۔ لوگ تراویح میں شک شبہ کی تراویح کی نماز پتہ نہیں ہے کہ نہیں، بس اتنی پڑھ لو اتنی پڑھ لو۔ من قام رمضان، عجیب بات ہے، اس زمانے میں عجیب مہمیں چلی ہوئی ہیں کہ کوئی نیکی نہ کرو، بس کوئی نیکی نہ کرو، نیکیوں سے دور کرنے کے لیے شیاطین لگے ہوئے ہیں۔ بس جیلیا گیا تو سڈنی میں ہم نے نماز پڑھی، مغرب عشاء کی نماز جب باہر نکلے تو 3-4 کھڑے تھے عرب سے عرب، اور تمہاری نماز نہیں، تمہاری نماز نہیں، یہ کمی یہ کمی یہ کمی۔ تو ایک بابا تھا، میں انگریزی میں ان کو اچھی طرح کڑاکے دار جواب دیا، کیا کم پڑھتے جو نماز نہیں پڑھتے ان کو مسجد میں لاتے، جو مسجد میں رہے تم بھگاتے ہو، پھر تو ایسے رفو چکر ہو گئے کہ پتہ نہیں چلا کہے گا۔ اور ان کو تو لے کے آتے ہیں جو بے نمازی وہاں تو مسجدوں میں جاؤ، بے نمازوں کو لے کے آؤ، جو نماز پڑھنے کی نماز کی خراب کرتے ہو، وہ نیکی کر رہے ہیں، شیطان کے چیلے ان کی نیکی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ روایت اسی کے بارے میں من قام رمضان، کہ جو رمضان میں تراویح کی نماز پڑھے گا ایمان و احتسابا، جذبہ ایمانی کے ساتھ احتساباً اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو میرے دوستو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینے میں ہمیں تراویح میں قرآن پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ ہمیں یہ بشارت مل گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ 3 چیزوں کے بارے میں وعدہ فرمایا، جو روزے رکھے گا اس کو بھی پچھلے گناہ معاف، تراویح پڑھے گا اس سے پچھلے گناہ معاف، اور یہ جو 5 راتیں ہیں 5 راتوں میں جو جاگ کے گزارے تو بھی گناہ معاف۔ ساری چلی 1 رات رہے گی، 29 کی رات رہے گی کل کی، وہ بھی ہم اگر مجھے دیکھی عبادت کر لیں گے ان شاء اللہ پچھلے گناہ معاف۔ پاک و دعوانا الحمد للہ۔ اللهم لك الحمد كما صلى على محمد وعلى آله تمام توفيق التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اتنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي وعذاب الاخرة. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہاں تراویح کی نماز پڑھی گئی، یا اللہ سنانے والے کو سنانا، سننے والے کو سننا قبول فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہمیشہ اس مسجد کو، اس فیکٹری کو آباد اور شاد فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو حاجی نشان علی صاحب کی رزق کا جاریہ فرما، حاجی عبدالجبار صاحب کی رزق کا جاریہ فرما، اللہ کی رزق کا جاریہ فرما۔ یا اللہ یا اللہ، حاجی عبدالجبار صاحب کی روزانی یاسین صاحب یا اللہ بھی بیمار رہتے ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتات کو قبول فرما۔ اللہ اس رمضان بس ختم ہو گیا، یا اللہ آخری 1-2-3 روزے باقی ہیں، یا اللہ تو کمی بیشیاں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ یا اللہ ایسا زندگی میں اور بھی رمضان ہمیں نصیب فرما اور یہ سعادتیں ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، ہماری نوکریوں میں، ہماری کھیتیوں میں برکتیں نصیب فرما، رزق روٹی میں برکتیں نصیب فرما۔ اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما۔ ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ آج عبدالجبار صاحب نے اللہ بڑا عظیم الشان انتظام کیا، اس کو خوب برکتیں نصیب فرما، اللہ کو برکتیں نصیب فرما، خوب اس کو کاروبار میں ہر طرح کی ترقیات نصیب فرما۔ یا اللہ اور بھی جتنے ہمارے دوست ہیں
اللہ سب کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، سب کو اللہ پورے شہر کو اللہ اللہ والوں کا شہر فرما، باور نگر شہر کو اللہ والوں کا شہر فرما، اللہ اللہ والوں کا شہر فرما، سب سے بڑا مرکز جامع روم یا اللہ پورے عالم میں جس کا فیضان ہے اللہ اس کے فیضا شہر کو اور بھی عام اور کام فرما، اور بھی عام اور کام فرما، وہ طلبہ طالبات کا رجوع فرما، ان کا تعاون کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ان کو خوب برکت اور عافیت فرما، اللہ رحم کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما، تمام مدارس مساجد اور خانقاہوں کی اور مراکز کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اللہ ہمارے ملک کو اچھی حکمران نصیب فرما، ملک کو ملت کا درد رکھنے والے حکمران نصیب فرما، ہر طرح اندرونی بیرونی سازشوں سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما، ہماری سرحدات کو محفوظ فرما، ہمارے نظریات کو محفوظ فرما، یا اللہ حافظ کا اور کرم کا معاملہ فرما، ہر روز کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آل اجمعین، السلام علیکم۔